السلام علیکم۔ میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا۔ ممتاز مفتی صاحب ایک بڑے مشہور اردو کے رائٹر ہیں۔ اس کتاب کا نام ہے الکھ نگری، اور یہ کتاب شاید جو ہے وہ آپ میں سے کچھ خواتین و حضرات نے پڑھی بھی ہو۔ اس کتاب کے پہلے باب میں جو ممتاز مفتی صاحب ہیں انہوں نے ایک بہت ہی خوبصورت بات لکھی ہے جو کہ آج بھی مجھے کافی ریلیونٹ نظر آتی ہے، اور اس کا عنوان ہے اللہ میاں۔ اور ممتاز صاحب جو ہے وہ یہ لکھتے ہیں کہ میرا ذہن مغربی مفکروں نے ترتیب دیا تھا۔ جس گھر میں نے پرورش پائی تھی وہاں خدا کا نام بچوں کو ڈرانے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ اماں کہتی نانا یہ نہ کرو، اللہ میاں ناراض ہو جائیں گے۔ دادی اماں کہتی ایسا نہیں کرنا، ایسا کرو گے تو اللہ میاں بہت غصے میں آئیں گے۔ تو ان دنوں میں میرے ذہن میں اللہ کا جو تخیل تھا اس میں دو باتیں پیش تھیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ میاں بہت بڑے زبردست تھے، اور دوسرے وہ بڑے زود رنج تھے، یعنی بات بات پر ناراض ہو جایا کرتے ہیں۔ لیکن اللہ میاں کی ناراضگی کی جو دھونس ہے وہ بڑوں پر نہیں، صرف بچوں پر چلتی ہے۔ اور پھر یہ بھی تھا کہ گھر میں کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ اللہ میاں اس بات پر خوش ہوتے ہیں۔ یوں لگتا تھا جیسے اللہ میاں کو خوش ہونا تو آتا ہی نہیں ہے، ان کو صرف ناراض ہونا آتا ہے۔ مکتب میں داخل ہوا تو وہاں جا کر اللہ میاں کی ایک اور بات پتہ چلا کہ اللہ میاں نے ایک دوزخ تخلیق کر رکھی ہے، اور اس میں ایک بہت بڑی بھٹی تپا رکھی ہے، اور ان کا واحد شغل یہ ہے کہ بندوں کو پکڑ پکڑ کر اس بھٹی میں ڈالتے جائیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جوانی میں ذہنی طور پر اللہ کا منکر رہا اور جذباتی طور پر اللہ سے خوفزدہ رہا۔ میری مشکل یہ تھی کہ میری شخصیت کا بنیادی جذبہ خوف تھا۔ میں ایک ڈرا ہوا، سہما ہوا، تنہا اکیلا بچہ تھا، اور یہ خصوصیت صرف بچپن تک محدود نہ تھی بلکہ میں زندگی بھر ایک ڈرا ہوا، سہما ہوا فرد رہا۔ رات پڑتی، اندھیرا چھا جاتا اور مجھ پر خوف طاری ہو جاتا۔ اب اس وقت اللہ میاں یاد آ جاتا، دن کے اجالے میں اللہ میاں کی کوئی حیثیت نہ رہتی، بلکہ دن کے وقت میں اللہ کا مذاق اڑایا کرتا تھا۔ تو یہ بات میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا کہ بہت دفعہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ ہمارے گھروں میں بھی ہم بچوں کے ساتھ جب بات چیت کرتے ہیں، بچوں کو جب ٹریٹ کرتے ہیں، تو ہم ان کو یہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو تم یہ کہو گے نا تو اللہ میاں ناراض ہو جائیں گے، اور اللہ میاں کے پتہ ہے دوزخ ہے، دوزخ، اللہ میاں دوزخ میں جلا دیتے ہیں، اور دوزخ کے اندر تو جو ہے نا وہ سانپ ہوتے ہیں اور بچھو ہوتے ہیں اور اژدہے ہوتے ہیں، اور بہت بڑی آگ ہوتی ہے، اور وہ آگ جو ہے وہ جلا دیتی ہے۔ تو آپ جو ہے نا وہ بچوں کے ذہن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو خاکہ، جو تصور بیٹھتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ میاں تو بہت کوئی خوفناک چیز ہے، اور وہ اسی تخیل کو لے کے جو ہے نا بڑے ہوتے ہیں، جیسے کہ ممتاز مفتی صاحب بڑے ہوئے، یا جو ہے نا وہ کہا جاتا ہے نا دیکھو تم شہادتی کرو، اللہ بابا آئے گا، اللہ بابا پکڑ کے لے جاتا ہے، اور اللہ بابا لے جا کے بند کر دیتا ہے۔ تو ہم اس طرح کی باتیں اپنے بچوں کے ساتھ کرتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے نا وہ یہ بڑی اہم بات ہے۔ بات تو انہوں نے بہت چھوٹی سی لکھی، لیکن بڑی اہم بات یہ ہے، اس میں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ہمیں بچوں کے ساتھ اس طرح کا رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ میاں کا جو ایک مثبت ایک جو ہے نا وہ امیج ہے، خاکہ ہے، وہ ہم کو جو ہے وہ چاہیے کہ ہم جو ہے وہ بچوں کے سامنے رکھیں، نہ کہ ہم اللہ میاں کو جو ہے نا بچوں کو ڈرانے کے لیے استعمال کریں۔ اور اس بچے کے ذہن میں یہ بات صحیح ہے کہ یہی پیدا ہوتا ہوگا کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ جو ہے نا وہ بابا جو ہے نا وہ کوئی غلط کام کرتے ہیں، ماما غلط کام کرتی ہیں، دادی خود کو غلط کام کر لیتی ہیں، تو اس وقت تو اللہ میاں ناراض نہیں ہوتے، اللہ میاں کی دوزخ نہیں ہوتی، اور میں کوئی شرارت کرتا ہوں تو پتہ نہیں اللہ میاں کہاں سے بیچ میں آ جاتے ہیں۔ تو اس بات کے اوپر جو ہے نا وہ غور کرنے کی ضرورت ہے،
اور بس آج کی نشست میں چاہ رہا تھا کہ اس بات کے اوپر ہم سب لوگ غور کریں. ہمارے گھروں میں بچے ہیں اور ہمارے جاننے والوں کے گھروں میں بچے ہیں، تو ان کو بھی یہ بات سمجھائی جائے کہ اللہ میاں کے کانسیپٹ کو بجائے اس کے کہ خوفزدہ کرنے کے لیے، ڈرانے کے لیے، دھمکانے کے لیے استعمال کیا جائے، اس کو استعمال کیا جائے بچے کو موٹیویٹ کرنے کے لیے. کیونکہ اللہ میاں نے اگر دوزخ بنائی ہے تو جنت بھی بنائی ہے، اور اللہ میاں اگر جو ہے نا وہ ناراض ہوتے ہیں تو اللہ میاں خوش بھی ہوتے ہیں بہت ساری چیزوں کے اوپر. تو یہ آپ کے ساتھ چھوٹی سی بات شیئر کرنا چاہ رہا تھا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.